واللہ ما طلعت شمس ولا غربت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی دکان تھی، ریشم کے کپڑے بیچتے تھے۔ اس زمانے میں ریشم کا کپڑا سب سے اعلیٰ کپڑا سمجھا جاتا تھا، اور چونکہ لیڈیز استعمال کرتی ہیں تو اس لیے اس کی ڈیمانڈ بھی بہت تھی۔ عام طور پہ مغرب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دکان بند کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے ظہر کے بعد دکان بند کر دی۔ گھر آ رہے تھے، کسی نے پوچھا نعمان آج جلدی گھر آ رہے ہو؟ بھئی میں نے دکان بند کر دی۔ ظہر کے بعد دکان کیوں بند کی؟ دکان تو آپ مغرب کے وقت بند کرتے ہیں۔ فرمانے لگے اس لیے کہ آج آسمان کے اوپر بادل ہیں اور ویزیبلٹی تھوڑی ہے، اور جب ویزیبلٹی تھوڑی ہوتی ہے تو گاہک کو کپڑے کی رنگت اور کوالٹی کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ بجلی کی لائٹیں تو ہوتی نہیں تھیں، چراغ جلتے تھے۔ تو میں نے دکان اس لیے بند کر دی کوئی بندہ کم قیمت کپڑے کو قیمتی سمجھ کے مجھ سے نہ خریدے، اس کو نقصان نہ ہو۔ میں نے ظہر کے وقت دکان بند کر دی۔ اگر دکاندار کی یہ سوچ ہے تو آپ سوچئے کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کیسی معاشرت سکھائی ہے۔ ہر بندہ دوسرے بندے کا خیر خواہ۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے النمل۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، اینٹ۔ تو انسان حیران ہوتا ہے، اللہ کا کلام، اور اس کلام میں چیونٹی کے نام کے اوپر ایک سورت کا نام، اور اس میں چیونٹی کا واقعہ بھی ہے۔ یا اللہ، آپ تو کائنات کے مالک و خالق ہیں، اور آپ نے اپنے قرآن میں چیونٹی کا تذکرہ کیا۔ چیونٹی کی کیا ورت ہوتی ہے؟ مگر اللہ نے چیونٹی کا تذکرہ کیا اور اس کے نام پر سورت کا نام رکھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے جا رہے تھے، اور راستے میں چیونٹیاں پھر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک چیونٹی نے فیل کر لیا کہ لشکر آ رہا ہے۔ اس نے اعلان کیا، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پاؤں کے نیچے کچل کے چلا جائے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اب ایک چیونٹی کی دوسری چیونٹیوں کے ساتھ جو خیر خواہی تھی وہ اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے اس واقعے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا اور سورت کا نام چیونٹی کے نام پہ رکھ دیا۔ غور کرنے کی بات ہے، اگر ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کرتی ہے، اللہ کو وہ بات اتنی اچھی لگتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا، اللہ کو یہ بات کتنی اچھی لگے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ بڑھائیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن اگر بیٹھ کے سوچیں گے نا، اینالائز کریں گے، تو ہم بدخواہ بھی بڑے ہیں، دوسرے کا اچھا دیکھ بھی نہیں پاتے۔